محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، بنگلور کی سرزمین پر مسجد کے پڑوس میں اس عظیم الشان عیدگاہ میں تحفظ شریعت کے نام سے جو اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے اور جس کی تقریب کی مناسبت سے نکاح کی ایک تقریب کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، شریعت کے تحفظ اور شریعت کی توضیح اور شریعت پر عمل کے لیے یہ ایک نمونہ ہے. نکاح زندگی کا وہ عمل ہے جس سے ایک فرد دوسرے فرد سے جڑتا ہے، جس سے ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جس سے ایک خاندان اور ایک فیملی وجود میں آتی ہے، جس سے وہ گھر بنتا ہے جو نسل انسانی کی پرورش کی جگہ ہوتی ہے. یہ ازدواجی زندگی انسانی زندگی کے آغاز کا ذریعہ بنی، اور اسی ازدواجی زندگی کا یہ کرشمہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں سے دنیا آباد ہوئی اور ہوتی جا رہی ہے. خداوند قدوس کے نظام اور قانون کا یہ ایک شعبہ ہے. انفرادی زندگی، عائلی زندگی، فیملی لائف، خاندانی زندگی، سماجی زندگی، سوسائٹی کی زندگی، اور پھر اس سوسائٹی کے لیے نظم و انتظام، سیاست اور حکومت، یہ اسلام کے مختلف شعبے ہیں. اسلام کی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں. اسلام جس یونیورسل ٹروتھ کو پیش کرتا ہے، کائناتی صداقت اور حقیقت کو پیش کرتا ہے، اس کا ایک حصہ ہے. ایک مکمل مشین کا ایک پرزہ ہے، اور پرزہ مشین کے ساتھ ہوتا ہے
تب اس پرزے کا عمل ہوتا ہے. جب تک دکان کی الماری پر وہ پرزہ ہوتا ہے یا الگ رکھا رہتا ہے, کوئی ٹیکنیشین یا میکینک اس پرزے کو مشین کا حصہ نہیں بناتا تو اس پرزے کا کوئی عمل نہیں ہوتا, وہ بیکار پرزہ ہوتا ہے. لیکن وہ پرزہ جب مشین کا حصہ بن جاتا ہے تو مشین متحرک ہوتی ہے, اس شرط کے ساتھ کہ تمام پرزے مشین میں جوڑ دیے گئے ہوں اور کسی بھی پرزے کو الگ نہ کیا گیا ہو, اور الگ کیا گیا ہو تو پھر یہ سمجھ کر کہ اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ زندگی کا ساتھ دے سکے. کسی درخت کی شاخ کو کاٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ درخت کی تر و تازگی اور شادابی سے اس کو جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شاخ کو اب ایندھن بننا ہے, اسے چولہے کی نظر کر دیا جانا ہے یا اس کا کسی اور حیثیت سے استعمال ہونا ہے. انسان کے جسم کے کسی حصے کو منقطع کر دیا جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حصہ اب زہر آلود ہو چکا ہے, اس قابل نہیں رہا ہے کہ جسم انسانی کے ساتھ اس کا جوڑ قائم رہے, اور اس کا جوڑ اب ذریعہ زہر کے پھیلنے کا ہے اور نقصان کے بڑھنے کا ہے. وہی مرحلہ ہوتا ہے جب کسی حصے کو آپریشن کے ذریعے سے الگ کر دیا جاتا ہے. ایک فرد امت سے اگر الگ ہے, ایک خاندان امت سے اگر الگ ہے, شریعت کا ایک جز شریعت سے الگ ہے, جسم کا ایک عضو جسم سے الگ ہے, قرآن کا ایک صفحہ قرآن سے الگ نعوذ باللہ بے ادبی کے ساتھ جدا کر دیا گیا ہے, تو یہ وہ ظلم ہے, یہ وہ غلط عمل ہے جس عمل کے نتیجے میں سوائے انارکی کے, بکھراؤ کے اور انتشار کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. امت ایک یونٹ ہے, اس یونٹ کو, اس اکائی کو قرآن پاک نے وحدت عطا کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت عطا فرمائی ہے, اور ہمیں کبھی بھی اس کو ایک الگ جداگانہ حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں امت کے مجموعے میں اس کو تلاش کرنا چاہیے. شریعت کا جہاں تک تعلق ہے, شریعت ایک کل کا نام ہے, بکھرے ہوئے اجزاء کا نام نہیں. جسم جس طرح ایک کل کا نام ہے, سر بھی ہو, گردن بھی ہو, سینہ بھی ہو, ہاتھ پیر بھی ہو, ہر عضو صحیح سلامت ہو تو جسم صحیح سلامت ہے. اور اگر عضو معوف ہے کوئی یا اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو جدا کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی جدائیگی کے بعد جسم مکمل نہیں رہے گا. تحفظ شریعت کا یہ اجلاس ہو رہا ہے, میں نے سنا کہ نکاح کی تقریب منعقد ہوگی پھر اجلاس شروع ہوگا, مجھے عجیب سا لگا. نکاح کی تقریب شریعت کا وہ حصہ ہے جس کو اس سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. وہ شریعت کے پیکر میں, وہ شریعت کے جسم میں وہ عضو ہے جس کا آپریشن کر کے الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عضو معوف ہو چکا ہے, کینسر زدہ ہو چکا ہے, اس کو جذام لگ چکا ہے, اس وقت اس کو الگ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اسے اسی مجموعے میں رہنا پڑے گا, اسی چوکھٹے میں اس کا وجود ہوگا. وہ انگوٹھی کا نگینہ ہوگا یا انگوٹھے کا حلقہ ہوگا یا حلقے کا کوئی حصہ ہوگا, اس کے ساتھ فراق کا اور جدائی کا کوئی عمل نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سمجھانے کے لیے, امت کی وحدت کو بتانے کے لیے, مسلمانوں اور مسلمانوں کی ملت کے اتحاد کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کتنی شاندار مثال ذکر فرمائی. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. ایمان والوں کی مثال آپس کی مودت میں, رحم دلی میں, محبت اور تعلق میں ایسی ہے جیسے جسم کے اعضاء, جس طرح جسم کے ہر عضو کا جسم سے تعلق ہے اور ہر عضو سے